فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد، مسلمان عورت، ہر مسلمان بچہ، مسلمان بچی، ہر ایک پر پڑھنا فرض ہے، انسانیت پر پڑھنا فرض ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا مورا خواب میں، جے پورا میں ایک آدمی پڑھا ہوا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ پڑھے؟ کتنے ٹیچر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے عالم اور کتنے مفتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہو، 2-3% سے زیادہ تعلیم نہیں ہو۔ اندازہ کیجئے جہاں 100% تعلیم ہونی چاہیے، اگر 90% ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 90 ہی ہے، بڑی کمی ہے، پوری کرو۔ ارے 50 ہوتے، 40 ہے تو 4% پڑھے لکھے۔ سماج کو ڈوب کر جانا چاہتے ہیں، سماج کے ذمہ داران کی نیند حرام ہو جانی چاہیے، ان کو اپنے شیش محل اور بنگلوں سے نکل جانا چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری پر نازاں نہیں بلکہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں سماج کا مکھیا ہوں، میں سماج کا سرپنچ اور ممبر ہوں، میں سماج میں بسنے والا مفتی ہوں، میں سماج میں چلنے والا عالم ہوں، میں سماج میں گھومنے والا حاجی ہوں، میں سماج میں خدمت کرنے والا دین کا داعی اور مبلغ ہوں۔ اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو تعلیم فرض ہے اس فریضے پر بھی صرف آج 2 سے 4% لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کون سے فخر کی بات، کون سی عزت و عظمت کی بات، کون سی نصرت اور مدد غیبی کی بات، اور کون سی اللہ کے فرشتوں کے اترنے کی بات ہم کر رہے ہیں؟ اے لوگوں، 2 سے 4% جہاں تعلیم ہوگی اس سماج کا کیا ہوگا؟ پورے ملک کا بھی اگر جائزہ لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف 3% سے 3.5% بچے مدرسہ جاتے ہیں اور 57% لوگ اسکول جاتے ہیں، اسکول، کالج، گورنمنٹ۔ اس میں 10ویں پاس کرنے والے صرف 17% بچے، 100 میں سے 17 لوگ 10ویں تک پہنچ پاتے۔ اب بتائیے 17 تک پہنچے تو 83 لوگ 10ویں بھی پاس نہیں کر رہے ہیں، 83%۔ اب وہ 17 جنہوں نے 10ویں پاس کیا اس کا بھی حال یہ ہے کہ گریجویشن تک جاتے جاتے 4% رہ جاتا، جو BA BSc یا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جا سکے یا میڈیکل تک جا سکے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن سکے یا آگے کہیں پہنچ سکے، 4%۔ اب 4% لوگ میڈیکل میں جائیں گے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، وہ پائلٹ بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب بتائیے 4% آپ لوگ ہیں جو سماج کو خدمت عطا کر رہے ہیں، 96% سماج کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجئے یہ تو تعلیم رہی، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، اور دینی تعلیم 3%۔ 97% دینی تعلیم سے غافل اور ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں شرم نہیں، ہمیں اس پر فیصلہ لینا چاہیے، اس جلسے کے بعد بیٹھ کر کمیٹی بنانی چاہیے کہ ہم لوگ اس پورے سماج کو، معاشرے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے، ایک انسان تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم اس کے اندر عام کیا جائے۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا آپ کبھی ترقی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کا سماج کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے، سماج سے کبھی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، سماج میں کبھی اچھائیاں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تعلیم ہے، آپ کو اس کو اپنانا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ ہر بچہ کیسے مکتب، مدرسہ، اسکول میں پہنچ جائے، اس کے لیے آپ کو تحریک چلانی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تحریک چلائیں گے، اس کے لیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں ہماری بنیادی چیز تعلیم۔ آپ کو میں 2 چھوٹے واقعات بتاتا ہوں، ایک منٹ میں۔ ہریانہ اور پنجاب کے علاقے میں 2007-8 میں ہریانہ، پنجاب، ہماچل 3 اسٹیٹ کا میرا دورہ تھا، اصلاح معاشرہ کا۔ وہاں اس میں شملہ اور مختلف علاقوں میں بھی جانا ہوا، امرتسر تک جانا ہوا۔ امرتسر میں جب میں پہنچا تو وہاں تقریب کے بعد میرے کمرے پر کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ نکاح پڑھانے کے 500 روپے لیتے ہیں، یہ 2006-7-8 کی بات ہے، اور جنازہ پڑھانے کے 300 روپے لیتے ہیں۔ ذرا آپ ان کو سمجھا دیجئے، آپ دیوبند سے آئے ہیں کہ نکاح پڑھانے کا 500 لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں امام صاحب کے جنازہ پڑھانے کا پیسہ نہ لیں۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟
इमाम साहब खामोश रहे। दोबारा पूछा, फिर भी कुछ नहीं बोले। दोबारा पूछा, फिर भी खामोश रहे। तो मैंने कहा, लग रहा सुकूत यदुल्लु अला रज़ा, खामोशी रज़ामंदी की दलील है। लग रहा खामोश है, बात सच्ची मालूम हो रही है, सही है। इमाम साहब ने सर हिलाया। मैंने कहा, इमाम साहब, या आप गलत कर रहे। निकाह पढ़ाने के 500 रुपए और नमाज जनाजा पढ़ाने के सिर्फ 300 रुपए। वह नमाज जनाजा के 70 साल, 60 साल, 80 साल गुनाहों, मासियतों, पापों में मुब्तला कितने जराइम कराइम करके इस दुनिया से गया और उनकी माफी की दरखास्त लेकर दरबार इलाही में आप खड़े और अल्लाह से माफी कराने के लिए 70 साल की और सिर्फ 300 रुपए में काम नहीं चलेगा। आज से कम अज कम आपको 1000 रुपए लेने हैं, फिर नमाज जनाजा पढ़ानी। अब सारे अमृतसर के लोग मुझे देखने लगे कि मौलाना साहब गए फिर नमाज बख्शवाने, रोजा गले लग गया। अच्छा था कि 300 में छूट जाते थे, अब तो यहाँ 1000 का मामला हो गया। लोग कुछ बोले नहीं, मुझे देख रहे थे और हम लोग तो चेहरे समझ लेते हैं। मैंने कहा, अमृतसर के मुसलमानों, इनके बाप और दादा ने इन्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे बाप और दादा की नमाज जनाजा मौलाना साहब, इमाम साहब पढ़ाते रहे। इनके बाप और दादा ने तो इसलिए पढ़ाया था, जब मैं मरूं तो मेरा बेटा, मेरा पोता मेरी नमाज जनाजा पढ़ा सके। अमृतसर के गयूर फर्जंदो, तुमने अपनी औलाद को इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि जब तुम मरो तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर तुम्हें दफन कर सके। लोग रोने लगे साहब। मैंने कहा, मैं इन मगरमच्छ के आंसुओं से और इस रोते हुए आंसुओं के कतरात से मैं मुतासिर नहीं होता हूँ। इसलिए नहीं होता, हालांकि आंसू अल्लाह के दरबार में कबूल है, मगर मैं जानता हूँ कि चंद घंटे के बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है। काम करने से होता है, रोने, दुआएं मांगने, आंसू और तमन्नाओं के करने, सोचने फिक्र करने, चौक चौराहों के तबसरे और बाजारी गुफ्तगुओं, मजलिसों, अज़ाइम, मंसूबे, अहदाफ